بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے لون لینے سے متعلق کافی زیادہ ویڈیوز بنا رکھی ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر سرچ کریں تو آپ کو یہ ویڈیوز مل سکتی ہیں۔ لون لینے کا طریقہ بتایا ہے کہ ذاتی لون اور کاروباری لون، لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے ایک مرتبہ پھر کہ اگر آپ لون پر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، یعنی وقت پر قرض ادا نہیں کر سکتے یا اس کی قسطیں ادا نہیں کر سکتے، چاہے وہ قرض آپ نے ذاتی حیثیت میں بینک سے یکمشت یعنی لمپ سم لیا ہو، یا آپ نے وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا ہے اس کو واپس نہیں کر سکے، گاڑی پر لون لیا ہے وہ ادا نہیں کر سکے، کوئی بھی وجہ ہو۔ خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے، اپنے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ جن لوگوں نے لون لے رکھا تھا وہ لون کی ادائیگی نہیں کر سکے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں، بہت سے دوستوں نے سوال کیا ہے، لیکن ایک صاحب ہیں، میں ان کا نام لیے بغیر، انہوں نے 2 سوالات بھیجے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے، اور جو تمام نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں نا آل، اس کو پریس کیا کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس ویڈیو کو مفید سمجھیں تو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیا کریں، اس سے ان کا فائدہ ہی ہوگا اور آپ کے لیے بھی اجر کا باعث بنے گا۔ خیر، یہ میں آپ پہلے تو ان کے سوال جو ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دبئی اسلامک بینک سے لون لیا تھا تقریباً 20,000 کا، یعنی 20,000 درہم انہوں نے دبئی اسلامک بینک سے لون لیا اور قسطیں دیتا رہا، اور 15 رہ گئی تھیں۔ 2020 کووڈ کی وجہ سے ٹرمینیٹ ہوا اور قسطیں رک گئیں، یعنی انہوں نے 15 قسطیں رہ گئی تھیں، اب پتہ نہیں ٹوٹل کتنی تھیں، اور یہ کووڈ کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے اور واپس نہ کر سکے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ لون بڑھ کر 34,800 درہم پہ پہنچ گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں واپس ٹریول کرتا ہوں تو میرے لیے کوئی مسئلہ کریٹ تو نہیں ہو سکتا؟ اچھا، دوسرا ان کا سوال، میرا خیال ہے پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے لون پر ڈیفالٹ کر لیا ہے اور آپ کے بینک نے، جس بینک سے بھی آپ نے لون لیا ہے، اس نے آپ کے خلاف کمپلینٹ فائل کر دیا ہے، شکایت درج کرا دی ہے حکام کے پاس، اور وہاں پہ سینٹرلائز سسٹم ہے، یعنی جب بینک یا کوئی بھی مالیاتی ادارہ لون ڈیفالٹر کے خلاف جو قرض ادا نہ کر سکے، یعنی قرض نہ دہندہ، اس کے خلاف وہ ایک شکایت درج کر دیتا ہے، اور وہ شکایت آٹومیٹیکلی تمام یو اے ای کے ایئرپورٹس پہ جو امیگریشن سٹاف ہے، جو سسٹم ہے، آپ کے پاسپورٹ، یو اے ای آئی ڈی جو بھی ہوتا ہے، ایمریٹس آئی ڈی وغیرہ کی تفصیلات کے ساتھ، تمام تفصیلات جو آپ کی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وہ ان کے کمپیوٹر سسٹم میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں اگر آپ کے خلاف شکایت درج کی جا چکی ہو، ایسی صورت میں اس شخص کو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر ٹریول بین بھی لگ سکتا ہے، اور پہلے تو اگر وہ بلیک لسٹ ہے اور ٹریول بین ہے تو اس کو ویزا ہی نہیں ملے گا، وزٹ ویزا ہو، ٹورسٹ ویزا ہو، سنگل انٹری ہو، ملٹیپل ہو، جو بھی، ویزا ہی نہیں ملے گا، تو ان کی بلیک لسٹ میں آئے جائے۔ اگر ویزا مل بھی جاتا ہے تو وہاں پر وہ جائے گا تو ان کے کمپیوٹر پر ایک ریڈ سگنل آ جائے گا کہ جناب یہ شخص جو ہے اس پر انٹری بین ہے، یہ بلیک لسٹ ہے، یہ لون ڈیفالٹر ہے، تو فوری طور پر وہاں کی جو سیکیورٹی یا پولیس یا جو بھی ہے ایئرپورٹ پر آپ کو حراست میں لے لیں گے، اس کو کہتے ہیں ڈیٹین کر لینا۔ اگر وہ کم قرضہ ہے اور آپ ادا کر سکتے ہیں تو آپ ادا کریں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اگر قرض زیادہ ہے، آپ ادا نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے گا جب تک وہ آپ قرض ادا نہیں کریں گے، اور اس پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر سود کی رقم بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ انہوں نے 20,000 لون لیا تھا، قسطیں ادا بھی کی، 15 قسطیں رہ گئی تھیں، اب وہ لون جو ہے، قرض جو ہے وہ بڑھ کر 34,800 سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کے خلاف شکایت نہیں کی ہوئی کہ جی ٹھیک ہے، تو پھر آپ جا کر اپنے جو واجبات ہیں ان کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود
آپ وہاں پر کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے، کسی جگہ سے کریڈٹ کارڈ نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ صرف ذاتی قرض کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یہی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ پر، کیونکہ کریڈٹ کارڈ پر بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ ہیں کریڈٹ کارڈ حاصل کرتے ہیں، اس پر ٹکا کے شاپنگ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں بے دریا، اور اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاتے ہیں، اور یوں وہاں کی حکومت یا وہاں کے مالیاتی اداروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے وہ انشورڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی نظر میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو دوبارہ اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت میسر نہیں ہوتی، نہ ہی کریڈٹ کارڈ آپ لے سکتے ہیں، نہ ہی قرض لے سکتے ہیں، نہ قرض پر گاڑی لے سکتے ہیں، نہ کچھ اور معاملات۔ یہ ایک سیٹ پروسیجر ہے وہاں کا۔ اور اس حوالے سے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اگر لون زیادہ ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوم کنٹری میں وہاں کے لوگ شکایت لے کر آئیں کہ جناب اس بندے نے 2-3 ملین درہم وہاں سے قرض لیا ہے اور غائب ہو گیا ہے، اور وہ آپ کو ٹریس کر لیں گے۔ لیکن عام طور پر وہ 40-50 ہزار درہم کے پیچھے وہ نہیں آتے، کہ ان کا خرچ اس پر زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت وہ اس لون کے جو انہوں نے ریکور کرنا ہے، وہ انشورنس کمپنی سے لے لیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے مالیاتی فراڈ ہوتے ہیں، پھر وہاں کی پولیس جو ہے وہ انٹرپول کے ذریعے ہماری پولیس یا FIA جو بھی اتھارٹیز ہیں ان سے رابطہ کرے گی، اور پھر اس شخص کو گرفتار کیا جائے گا باقاعدہ طور پر۔ اور اگر یہ حوالگی کا معاہدہ ہے، یعنی دونوں ممالک کے مابین، تو پھر اس شخص کو وہاں سے لے جایا بھی جا سکتا ہے، یا اس شخص کے خلاف اس کے ہوم کنٹری میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اب ان کا دوسرا سوال ہے ان صاحب کا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سم لی تھی ڈو کمپنی سے پوسٹ پیڈ، اور بقول ڈو کے والوں کے کہ اس پر انٹرنیشنل پیکیج لگا ہوا ہے اور آپ کو 300 یا 350 درہم بل آئے گا مہینے کا، لیکن اچانک بل 1000 درہم آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ انٹرنیشنل پیکیج سعودیہ کے لیے تھا۔ آگے لکھتے ہیں او مائی گاڈ، پھر اب اتنے میں 2020 میں کووڈ آ گیا، یعنی پھر کووڈ آ گیا اور میں واپس پاکستان آ گیا۔ اب وہ بل بڑھ کر 3360 درہم ہو گیا، پر میں وہاں پر پہنچ گیا۔ خیر میں دے دوں گا وہاں جا کر، لیکن قانونی طور پر کیا حکم ہوگا؟ اب جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ آپ وہاں پر پہنچیں گے، اندر پہنچیں گے تو یہ 3360 روپے دیں گے نا۔ پہلے تو آپ پر جو 34,800 سے زیادہ، میرا خیال ہے میں فگر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، 34,800 آپ کے اوپر جو قرض ہے، پہلے تو آپ کو ایئرپورٹ پر ڈیٹین کر لیں گے۔ اور یہ میں صرف ان صاحب سے مخاطب نہیں ہوں جنہوں نے مجھے ای میل کی ہے، بلکہ میں تمام ان دوستوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے لون لے رکھا ہے اور دوبارہ وہاں پر جائیں گے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ ان کو ایئرپورٹ پر ڈیٹین کر لیا جائے گا، بشرطے کہ ان کے خلاف اس مالیاتی ادارے یا بینک نے شکایت درج کرائی ہے، جو کہ اگر 1-2 سال گزر گئے ہیں تو ایک قسط بھی ادا نہیں کی تو وہ کر دیتے ہیں۔ وہ تو 3 مہینے کے بعد 3 مہینے کا گریس پیریڈ دیتے ہیں، 4-5ویں مہینے وہ شکایت ڈال دیتے ہیں، تاکہ ان کے بھی جو قانونی تقاضے ہیں پورے ہو سکیں۔ کہ ظاہر ہے انشورنس کمپنیز بھی دیکھتی ہیں کہ یہ انہوں نے شکایت بھی کی ہے کہ نہیں کی اس شخص کی، تو پھر وہ یہ تمام ایک بڑا خیر معاملہ وہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ جی اگر آپ نے 10,000 کے لون پر بھی ڈیفالٹ کیا ہے، ادا نہیں کر سکے، اور واپس آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے بقایا جات ادا نہیں کر دیتے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔